أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للعالمين الصلاة والسلام مولانا رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرے دوست جتنے بھی دوست احباب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے تو مہربانی کریں، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو بھی کوئی آپ سے کہتے ہیں کہ جی میری ویڈیو شیئر کریں یا اس کو سبسکرائب کریں، یہ آپ خود سوچیں کہ یہ کیا چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، یہ مہربانی ضرور کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو ایک اچھے کام سے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا، ثواب بھی دے گا۔ شیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و برا، اولیاء کرام کی معجزات، اسلامی کہانیاں، تو یہ ایک اچھا کام ہے۔ یہ جب آپ دیکھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں تو صرف یہ آپ کے پاس ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو شیئر کرتے ہیں، دوسرے تک پہنچاتے ہیں، دوسرے تیسرے تک پہنچاتے ہیں، تو پھر آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کو اس کا صدقہ جاریہ ملتا رہے گا۔ چاہے ہم لوگ یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، چلے جائیں، ٹھیک ہے جی، مٹی ہو جائے گی، لیکن صدقہ جاریہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سے دوسرے تک، دوسرے کے تیسرے تک، اسی طرح چلتے چلتے یہ ساری دنیا میں پھیل جائے گا، اور پھر اسی طرح صدقہ جاریہ ہمارے تک پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح کی ویڈیو کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اسی طرح، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثات کو ہم اسی طرح شیئر کرتے رہیں۔ تو دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس کو، میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس کے بعد شیئر بھی ضرور کریں۔ شیئر تو لازمی کرنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ آپ اور بھی مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی یہ دیکھو، ہم خود دیکھتے ہیں، جو کوئی اچھی چیز ہم دیکھتے ہیں ہم اس کو شیئر بھی کرتے ہیں اور سبسکرائب بھی کرتے ہیں، ایسی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ جو اچھی بات ہو، اچھے ویڈیو، اچھے حدیث سنیں تو ان کو آپ شیئر کرتے رہیں۔ ابھی میں آپ کو جو حدیث سنانے والا ہوں وہ ویسے تو ہے میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں کے لیے۔ آج کل کے گھروں میں جو خاص لڑائیاں ہوتی ہیں زیادہ تر شوہر اور بیوی کے مسئلے میں، شوہر اور بیوی کے مسئلے میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں یہ حدیث ہے، اور حدیث بھی بخاری شریف سے لیا گیا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، تو اکثر علماء کے ساتھ آپ دوست بیٹھے ہوں گے، کسی اور سے بھی سنا ہوگا، آج میرے سے بھی سنیے۔ تو خاص کر کے اگر میری ماں، میری بہنیں، میری بیٹیاں جو یہ حدیث دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، تو آپ کے ذمہ یہ فرض ہے اور یہ آپ کے پاس امانت ہے میری یہ حدیث کہ آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو پھر قیامت والے دن لازمی میں آپ سے پوچھوں گا، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے پوچھے گا کہ کسی نے آپ کو ایک امانت دی ہے تو آپ نے اس پہ خیانت کی ہے۔ دوستو، میاں بیوی کے درمیان ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے یہ تو ہوتے رہتے ہیں۔ ایک طلاق کا مسئلہ ہے، جو مثال کے طور پر میں بتاتا چلوں کہ ہمارے علاقوں میں جاہل لوگ جب طلاق کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ دوڑتے ہیں جی فلانے فقیر کے پاس جاؤ، فلانے پیر صاحب کے پاس جاؤ، جی فتویٰ لے آتے ہیں۔ اور کئی تو ایسے بھی ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ فتویٰ لے آ کے جی یہ غصے میں تھا، یہ فلانا تھا، یہ بگاڑا تھا۔ دوستو، میں زیادہ تو کوئی اتنا نہیں جانتا، میں ایک طالب علم پڑھ رہا ہوں، ابھی سیکھ رہا ہوں اپنے سازہ کرام سے بھی، لیکن ایک بات میری کان کھول کر سن لو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے، چاہے وہ خوشی سے ہو، چاہے وہ لڑائی میں ہو، کچھ بھی ہو، طلاق واجب ہو گئی ہے، بس اس کے بعد کوئی فتویٰ کچھ نہیں۔ ہاں ایک ہے، وہ ہے کہ حلالہ، وہ حلالہ کرے،
تو پھر ٹھیک ہے. اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو پھر ختم، مسئلہ ختم. تو اس لیے تو دوسری بات یہ ہے کہ میں جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے اور بیوی انکار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے اور بیوی آنے سے انکار کرے یا کوئی بہانہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس عورت کے چارپائی کی چاروں طرف کھڑے ہو کے ساری رات اس پر لعنت کی پٹکار، اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجتے رہتے ہیں. تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. ساری رات اس عورت پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اور یقین کرو اگر اس عورت کو صبح اٹھنے سے پہلے کوئی اس کی شکل دیکھ لے تو اس کی شکل اتنی ڈرونی لگی ہوتی ہے کہ انسان اس سے ڈر جائے، وہ صرف اس لعنت کی وجہ سے. تو میرے تمام جتنی بھی میری ماں، میری بہنیں، میرے مطلب ہے کہ بچیاں ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ خاوند کو اللہ تعالیٰ نے مجازی خدا بنا کر بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دوسرا سجدہ جائز کرتا، فرض کرتا، تو وہ عورت اپنے خاوند کو کرتی. مجازی